تو کفار کا کمانڈر آ گیا، آگے کہتا ہے کہ تم میں سے سیف اللہ کون ہے؟ سب نے کہا جی وہ ہیں۔ کہا اس کو میری طرف بھیجو، یہ ہوتی ہے تائید۔ تو سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، کہتے ہیں بات سن، جھوٹ نہ بولنا اور دھوکہ بھی نہ دینا۔ کافر کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ دھوکہ اور جھوٹ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا اتنا آگے بڑھایا کہ اس کے گھوڑے کی گردن اور ان کے گھوڑے کی گردن بالکل آپس میں مس ہونے لگی۔ فرمانے لگے بالکل بات سیدھی کروں گا، دھوکہ نہیں ہوگا، بات کرو۔ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس آسمان سے کتاب آئی ہے۔ کہتے ہیں بالکل۔ پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلومات تھی، جانتا تھا وہ۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی دین کی، بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا، بعض نے مخالفت کی، میں بھی مخالفت کرنے والوں میں تھا۔ جنہوں نے قبول کیا ان پر بڑے ظلم ہوئے، مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ ہجرتیں کرنا پڑی۔ میں نے بہت بعد میں جا کے دین قبول کیا، تو جب میں نے قبول کیا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو سیف اللہ ہے۔ کہتا ہے اچھا تو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے؟ تو یہ بتا تو تھا، تجھ سے پہلے تھے، اگر آج کوئی آئے اسلام قبول کرے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ فرمانے لگے ہم سے بہتر ہوگا۔ خالد بن ولید کہتے ہم سے بہتر ہوگا۔ کہتے یار وہ کیسے؟ ہماری جب پروموشن ہوتی ہے، میں بھی کمانڈر ہوں، تم بھی کمانڈر ہو، تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں، ان کا رتبہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، ٹی اے ڈی اے علوم سے جو بھی آج کے دور میں کہہ لیں۔ فرمایا نہیں، جب ہم نے دین قبول کیا نبی علیہ السلام خود ہمیں دین سکھاتے تھے، ان کو رب سکھاتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی۔ اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے، ان کے جانے کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بات قبول کر کے تم دین قبول کرو گے، تمہارا مقام تو بہت بلند ہوگا۔ کمال کا نقطہ ہے یہ محترم بھائیوں۔ آج کے اس دور میں جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے دین کی، یہ جو نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق با جماعت بر وقت، اور باقی امور دین اسلام کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، جیسے ہم رش کرتے ہیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جان نثار کمال کے تھے، کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ وہ تھے، ایسے صحابہ کرام ہمارے بارے کہا کرتے تھے کہ کمال ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر اسلام پر عمل کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے گمان کے مطابق پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔